مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان تین لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ تین لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیا میں زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکے گا۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تم کو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، واقعتاً کامیاب ہو گئے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک و کاروں میں سے شامل ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقین ہے اتنی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی ہے، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے کوئی زد راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو بھی فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کرام کو جمع فرما کر موت، قیامت، آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ ان تذکروں کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ سے پہلے موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو استحصال رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، میرے دوست دنیا کے آرام اور راز سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش و عشرت جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے احوال، محشر، میزان عدل کا بیان، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے ماننے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کا یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اور وہ جانتے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے؟ سائنس کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد، انسان کی آنتوں میں سے ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اعضاء باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا، 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جیسے انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھنے پر لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی سی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے،
दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता। उनको सामने बिठा कर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे महल्ले में एक शख्स ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था और मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। उसके पास में उसके करीबी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब भी बैठे हुए हैं। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई हैं, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसको ना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ व अकारब याद आए, यहाँ तक कि उसे माँ बाप भी याद ना आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख कर मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल भी रखेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा कि मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। उनके मुंह से निकले अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। एक दफ़ा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला चीख पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब उसी रास्ते से गुजर हुआ तो उसने देखा कि वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसे कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। उसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, आए मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर हुआ, यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़कर मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ, बच्चा आज थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौलवी साहब ने उसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मूसा, मुझे हया आई, किसी का बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपने नाम लेने वाले के बाप को जहन्नम में डालूं, ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, एकदम उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, उसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खोल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान की ज़िंदगी में पहली बार फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान की एक तरफ शैतान उसके कान में गलत मशवरा डालता है और दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान से उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, तो फिर उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर लेता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ सकता। नाज़रीन, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं। इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए, ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। आखिरत के लिए कुछ एक अच्छा कर लें। मरने से पहले कब्र की रोशनी बना लो, मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले न मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले न मिले। तो नाज़रीन, गरूर और तकब्बुर, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज़्ज़त व वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कुछ कहाँ जाता है?
سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5-6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسی 2 ہستیاں ہیں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا۔ یہ تمام علامات جسم کے پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر دیتا ہے کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کرے اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائے، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام ایسا ایسا کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن ملتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن اس دوران اگر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ میرے ایک رشتہ دار انتقال کے قریب بہت تکلیف میں تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور اچانک ایسے لگنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی سی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کا ہم یہی بدلہ دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزار کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ 2 لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کا سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ نہیں رو پاتا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔